بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم تمام دیکھنے والے ویورز۔ جو اردو کا پیپر جو ہے آپ تمام سٹوڈنٹس کے لیے بہت ہی بہترین پیپر ہے، اور یہ پیپر یوٹیوب کی دنیا میں فرسٹ ٹائم جو ہے وہ آیا ہے، اور اس کو آپ تمام سٹوڈنٹس کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ آپ نے جنہوں نے اردو کا پیپر دینا ہے، جو دے چکے ہیں، آگے بھی دیکھ لیں آپ کا اردو کا پیپر کس طرح آپ نے دینا ہے، کیا کیا چیزیں بہت زیادہ ضروری ہوتے ہیں۔ پوری ویڈیو کو دیکھیے گا۔ یہ فرسٹ ٹائم آپ تمام دیکھنے والے ویورز کو بتایا جا رہا ہے یوٹیوب کی دنیا میں، تاکہ تمام دیکھنے والے ویورز اسٹوڈنٹس کو پتہ چل سکے تو کس طریقے سے آپ نے حل کرنا ہوتا ہے۔ یہ دیکھیں، سب سے پہلے جو آپ تمام اسٹوڈنٹس کو مارجن لائنز لگانی ہوتی ہیں، یہ جو سائڈ پہ بارڈر لائنز لگی ہوئی ہیں یہ آپ نے لگانی ہے، اور اوپر آپ نے یہاں پہ جو ہے دیکھیں یہ لکھا ہوا ہے حصہ اول معروضی طرز۔ پہلے جو ہوتا ہے وہ حصہ اول ہوتا ہے جو معروضی کا ہوتا ہے، اور اس کے بعد جو ہے تمام دیکھنے والی ویورز یہ کچھ آپ کی جو ہے نمبرنگ لکھی ہوئی ہے، جس میں تذکیر و تانیث، مطلع، مقطع، قافیہ، ردیف پورا دیکھیے گا۔ ہر ایک سٹوڈنٹ دیکھے جو اردو کا پیپر جس کے بارے میں آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ یہ نمبرنگ کی ڈویژن ہے جو آپ کی معروضی طرز کی ہوتی ہے، اس میں 5 مارکس کے جو ہے یہ نمبر ہوتے ہیں، اور آپ کے ٹوٹل جو پیپر ہوتا ہے وہ 20 نمبر کا ہوتا ہے۔ تو یہ میٹرک والے سٹوڈنٹس ہوں، انٹر والے ہوں، سارے سٹوڈنٹس کے لیے، چاہے وہ میٹرک کے ہوں چاہے وہ انٹر کے ہوں، آپ تمام سٹوڈنٹس جو ہے ان کا بھی 20 نمبر کا یہ پیپر ہوتا ہے وہ معروضی کا ہوتا ہے۔ اس کے بعد جو آگے آپ کا ہوتا ہے وہ انشائیہ پیپر ہوتا ہے۔ انشائیہ پیپر کو حل کرنے کا کیسے طریقہ کیا ہوتا ہے، پرفیکٹ میتھڈ جو ہے وہ سب سے پہلے آپ کو میں یہاں پہ دکھاؤں تو حصہ اول نظم جو لکھا ہوا ہے آپ کے سامنے، اس میں حصہ اول نظم کے بارے میں ہے۔ سوال نمبر 2 جو ہے یہ اشعار کی تشریح ہے، نظم کا عنوان، شاعر کا نام، کتنی اچھی رائٹنگ ہے، اس رائٹنگ کو آپ نے اپنانا ہے، اور اس طریقے سے آپ نے سائٹ پہ پہلے جو ہے یہ والی چیز لگانی ہے، پوائنٹ لگا کے پھر آگے کوسچن نمبر 2 لکھ کے ایسے پھر آپ نے الف لکھنا ہے۔ اگر آپ جو بھی حل کر رہے ہوں، جس میں اگر آپ جو ہے جس طرح شعر ہے، جینے کا نہ اندو نہ مرنے کا ذرا ہم، یکساں ہے انہیں زندگی اور موت کا عالم، واقف نہ برس سے نہ مہینے سے وہ ایک دم، نہ شب کی مصیبت نہ کبھی روز کا ماتم۔ اس طریقے سے آپ نے جو شعر ہیں وہ لکھنے ہیں۔ کتنا خوبصورت جو ہے وہ انداز ہے۔ انشاءاللہ اگر آپ اس انداز سے پیپر اردو کا دیتے ہیں تو A+ گریڈ جو ہے وہ آپ کا یقینی ہو جائے گا۔ اس انداز سے لکھنے کے بعد پھر آپ نے کرنا کیا ہے، میں اس کو تھوڑا سا کلوز کر کے پھر آپ کا یہ چیز آ جاتی ہے۔ پھر نیکسٹ جو ہے یہ آپ کی غزل ہے، ٹھیک ہے۔ غزل جو ہے یہ اس کا پارٹ نمبر 2 ہے، یہ کوسچن نمبر 2 لکھا ہوا ہے۔ اس کے جو ہے نا یہ کوسچن نمبر 2 کا پارٹ نمبر 2 ہوتا ہے۔ اس میں دیکھیں تو اس میں غزل جو ہے وہ اس طریقے سے آپ نے اوپر لکھ کے نیچے 2 لائنیں جو ہے وہ لگانی ہے، اور سائڈ پہ دیکھیں یہ جو لائن ہے بارڈر لائن یہ لازمی لگانا ہے، جسے اردو میں حاشیہ کہتے ہیں۔ پھر اس میں لکھا ہوا ہے کہ بے پارٹ میں اشعار کی تشریح، شاعر کا نام بھی تحریر کریں، نیچے نمبرنگ اس طرح دینی ہے 1 + 9 = 10۔ اب آپ نے جو شعر ہے وہ یہ والا کرنا ہے، تو آپ نے اس طرح شعر نمبر 1 لکھ کے نیچے شاعر جو ہے اس کا جو شعر لکھا ہوا ہے یہ شعر آپ نے مسٹ لکھنا ہے۔ پھر نیچے لکھ دینا ہے کہ یہ شاعر کا نام کیا ہے، کیونکہ کوسچن کے اندر پوچھا گیا ہے کہ شاعر کا نام بھی لکھیں، تو آپ کا شاعر کا نام جو ہے وہ میر تقی میر ہے۔ اس کے بعد آپ نے جب اس کی تشریح کرنی ہے تو تشریح کرنے کے لیے آپ نے مفہوم آگے 2 جو ہے وہ سیمی کولن لگا کے نیچے 2 لائن لگانی ہے۔ یہ دیکھیں جو ہے ڈاٹس لگے ہوئے ہیں، ان ڈاٹس کو اس کا مطلب ہے کہ یہاں پہ آپ نے تشریح جو ہے وہ اپنی مفہوم اس کا واضح کرنا ہے، اور آپ کی مکمل ہو جائے گی۔ اس کے بعد یہاں پہ دیکھیں یہ مفہوم کے بعد آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے، پھر آپ کی جو تشریح ہوتی ہے وہ آپ نے لکھنی ہوتی ہے۔ پہلے مفہوم ہوتا ہے پھر تشریح آتی ہے۔ اب شعر گوئی میں خداداد صلاحیت رکھتے ہیں، یہ تھوڑا سا لکھ کے بتایا گیا۔ اب آپ کو میں ضروری ہدایات بتاتا ہوں کہ یہ طریقہ کار جو ہے اس میں کیا کیا چیز ہے۔ یہ یہاں پہ دیکھیں اس میں لکھا ہوا ہے کہ غزل کے ہر شعر کی تشریح الگ الگ کی جائے۔ پہلا پوائنٹ نمبر 2 پہ ہے کہ غزل کے ہر شعر کی تشریح 2 صفحات پر مشتمل ہونی چاہیے۔ نمبر 3 پہ ہے اشعار کا مفہوم لکھنے سے ممتحن پر اچھا اثر پڑے گا، حل لغت سے گریز کریں۔ پھر اشعار کی تشریح پیراگراف کی صورت میں مزین کریں، اور غزل کے اشعار جو ہے وہ بھی لکھیں۔ حدیث، قول، متعلقہ اشعار مارکر سے لکھیں۔ پھر جس طرح یہ شعر نمبر 1 ہے اس طرح شعر نمبر 2 اور 3 بھی لکھیں۔ جس طرح یہ لکھا گیا ہے نا اسی انداز سے آپ نے آگے بھی لکھنے ہیں۔ تو یہ کچھ ضروری ہدایات ہیں جو آپ کو پتہ ہونی چاہیے۔ اس کے بعد نیکسٹ جو ہے وہ حصہ دوم ہے۔ اس میں حصہ دوم کے اندر دیکھیں تو حصہ دوم کے اندر آ جاتا ہے کہ آپ کا جو ہے سوال نمبر 3، جس میں اقتباسات میں سے کسی ایک کی تشریح کریں، حوالہ سباق و سباق، مصنف کا نام، سبق کا عنوان۔ یہ آپ نے تینوں چیزیں بتانی ہیں۔ اب اس میں دیکھیں کہ الف پارٹ جو ہے اس کی تشریح کرنے کے لیے عزم و استقلال، شجاعت، صبر، توکل، رضا،
تقدیر مصیبتوں کی برداشت، یہ ساری چیز لکھی ہوئی ہے. یہ آپ نے جو ہے یہ سارا پورا پیراگراف ہے یہ لکھا. پھر نمبر اس کا آگے جو ہے یہ چلتا آ رہا ہے یہاں تک یہ پیراگراف بنتا ہے. ٹھیک ہے. اب آپ نے سب سے پہلے دیکھیں یہ پیراگراف جو ہے یہ کہاں سے لیا گیا ہے. اس کا سبق کا عنوان ہے یہ اسوہ حسنہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لیا گیا ہے. پھر مصنف کا نام ہے سید سلیمان ندوی. یہ سید سلیمان ندوی کا بہت ہی اہم جو ہے لیسن ہے وہ ہے. پھر اس کے بعد آگے آ جاتا ہے سیاق و سباق. اب سیاق و سباق کے اندر جو ہے یہ آپ تمام دیکھنے والے ویورز دیکھیں کہ کس اچھے انداز سے لکھا گیا. یہاں سے آپ نے پھر آگے شروع کر دینی ہے اپنی سیاق و سباق مکمل کر لیا. پھر اس کے بعد آ جاتا ہے تشریح. ٹھیک ہے. تشریح جو ہے وہ لکھنا ہے کہ اردو ادب کی دنیا میں ممتاز نثر نگار کی حیثیت رکھتے ہیں. پہلے تھوڑا سا بتانا ہے کہ جو مصنف سید سلیمان ندوی ہیں وہ کیا ہیں, ان کے بارے میں بتا کے پھر آپ نے ضروری ہدایات اس میں جو ہے وہ ہے سیاق و سباق کم از کم 5 اور زیادہ سے زیادہ 12 سطور پر مشتمل ہونی چاہیے. یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے. اب اس انداز سے آپ نے آگے چلنا ہے. پھر اس کے بعد نیکسٹ جو ہے وہ آپ کا یہ آگے دیکھ لیں کچھ پوائنٹس ہیں. عبارت کی تشریح کم از کم 1.5 صفحہ زیادہ سے زیادہ 2 صفحات پر مشتمل ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. حوالہ متن سیاق و سباق اور تشریح 3 صفحات سے زیادہ نہ ہو. نمبر 4 پیراگراف کی تشریح کرتے وقت اسی میں سے کوئی آیت مقدسہ, حدیث, قول یا متعلقہ اشعار مارکر سے لکھنا ہے. نمبر 5 تشریح کرتے وقت ہر 6 سے سطور لکھنے کے بعد پیراگراف کو ختم کرنے کی کوشش کریں اور اس سوال کے اختتام تک چیز کو ہے اس کو برقرار رکھیں. اس کے بعد نمبر 6 عبارت کی تشریح کرتے وقت اس میں موجود تاریخ اور اہم شخصیات مارکر سے لکھنی ہے. پھر نمبر 7 پہ آ جائیں. تشریح کرنے کے بعد یعنی سوال نمبر 3 مکمل کرنے کے بعد اس کے نیچے مارکر سے یوں لائن لگائیں. ٹھیک ہے. یہ کوسچن کے مارکس ہیں. یہ لائن آپ نے اس طرح ہر سوال مکمل کرنے کے بعد اس طرح ایک لائن لگانی ہے. ٹھیک ہے. پھر تاکہ نیا کوسچن جو ہے وہ اس طریقے سے شروع کرنا ہے. یہ آپ کا کوسچن نمبر 4 آگے ہے. ذیل میں سے کسی ایک نصابی سبق کا خلاصہ لکھیے اور مصنف کا نام بھی تحریر کیجیے. اب مصنف کا نام تحریر کرنا ہے, خلاصہ لکھنا ہے. خلاصہ ہے اپنی مدد آپ. ٹھیک ہے. اب یہ مصنف کا نام کون سا ہے؟ سر سید احمد خان. دیکھیں کتنے خوبصورت انداز میں لکھا گیا ہے. اس انداز سے آپ نے لکھنا ہے. اب ضروری ہدایات خلاصے کے لیے بھی کچھ ہیں. مصنف کیا کہتا ہے؟ سبق کا خلاصہ کم از کم 2 صفحات اور زیادہ سے زیادہ 2.5 صفحات پر مشتمل ہونا چاہیے, مبنی ہونا چاہیے. یہ پھر اس کے بعد سبق کے خلاصے میں موجود اہم تواریخ, مشہور واقعہ, اہم شخصیات, مشہور جگہ کے نام مارکر سے لکھنے ہیں. نمبر 3 صرف سبق ہی میں موجود الفاظ ہی استعمال کیے جائیں. یہ اس کے ٹوٹل 10 مارکس ہیں. اس کے بعد سوال نمبر 5 ہے. ٹھیک ہے. یہ علامہ اقبال کی نظم ہے پیغام, اس کا خلاصہ جو ہے وہ آپ نے لکھنا ہے. ٹھیک ہے. اب اس میں پیغام کا خلاصہ جو ہے وہ کیا ہے, جس میں آپ نے شاعر کہتا ہے یہ چیز یہاں سے آپ نے شروع کر دینا ہے. اب اس کے لیے بھی کچھ ضروری ہدایات ہیں جو ہر ایک اسٹوڈنٹ کو پتہ ہونی ضروری ہے. نمبر 1 نظم کا خلاصہ کم از کم 8 اور زیادہ سے زیادہ 12 لائنوں پر مشتمل ہونا چاہیے. نمبر 2 خلاصہ نظم اگر مختصر اور نظم پورا اترتا ہو, جس سے پوری نظم واضح طور پر سمجھ آ جائے تو 5 نمبر مل سکتے ہیں. نمبر 3 نظم کا خلاصہ ایک ہی پیراگراف میں لکھا جائے. سوال کے اختتام پر یوں لائن لگائیے. میں نے پہلے بھی بتایا اسی طرح آپ نے لائن بھی لگانی ہے. پھر اس کے بعد نیکسٹ آگے ہے کہ امتحان کی تیاری کے لیے موضوع پر 2 دوستوں کے درمیان مکالمہ لکھنا ہے, تحریر کرنا ہے. اب کالج کے جلسے تقسیم انعامات کی روزنامچہ کے متعلق سوالات بھی پوچھے جا سکتا ہے. اب یہاں پہ جو ضروری ہدایات ہیں یہ کوسچن حل کرنے کے لیے وہ کیا ہے؟ نمبر 1 گفتگو سادہ اور بے تکلف انداز میں ہو, دونوں افراد کی گفتگو برابر ہو. اس کے بعد کرداروں کے نام واضح لکھیں. نمبر 4 موقع کی مناسبت سے محاورہ, شعر, تشبیہ وغیرہ کا استعمال بھی ہونا چاہیے. نمبر 5 بات چیت با مقصد ہو, آخر میں کسی نہ کسی نتیجے پر ضرور پہنچنی چاہیے. اس کے بعد بے مقصد باتوں اور غیر ضروری طوالت سے گریز کیا جائے. اس کے بعد نیکسٹ ہے مکالمے میں برجستگی اور بے ساختگی کی جھلک نظر آنی چاہیے. اس کے بعد نیکسٹ جو نمبر 8 پہ ہے, مکالمے میں روزمرہ یا عام بول چال کا خیال رکھا جائے. نمبر 9 جن لوگوں کے درمیان مکالمہ ہے ان کے نام مارکر سے لکھے جائیں. اس کے بعد رموز اوقاف کا خیال بھی رکھا جائے. اختتام پر یو لائن جو ہے وہ لگانا بہت ضروری ہے. یہ ہر ایک کوسچن کے اینڈ پہ جو ہے وہ لائن لگنی چاہیے. اب اس کے بعد نیکسٹ ہے سوال نمبر 7 ہے فیس معافی کی درخواست بنام پرنسپل یہ تحریر کرنی ہے. اب اس میں دیکھیں کہ یہ اس طریقے سے آپ نے سٹارٹ لینا ہے بخدمت جناب پرنسپل, پھر عنوان ہے یہ اس طریقے سے لکھیں, پھر جناب علی, پھر یہاں سے لکھنا جو ہے وہ آپ نے شروع کرنا ہے.
اور یہاں پہ آپ کا اینڈ ہونا چاہیے. پھر آخر پہ یہ خدا آپ کا اقبال بلند فرمائے. درخواست گزار جو ہے وہ لکھنا ہے, آپ کا تابع فرمان نیچے نام اپنا لکھیں. اس طریقے سے آپ کی جو اپلیکیشن ہے وہ مکمل ہو جائے گی انشاءاللہ. یہ A+ گریڈ لینے کا بہت ہی آسان طریقہ ہے. اس کے بعد ضروری ہدایات جو ہے وہ لکھنے جاننا بہت ضروری ہیں. درخواست کم از کم 1 صفحہ اور زیادہ سے زیادہ 1.5 صفحے پر مشتمل ہونی چاہیے. کوشش کریں درخواست کو نئے صفحے سے شروع کریں. درخواست لکھنے کے دوران اپنے نام, کالج یا شہر کا نام مت لکھیں. آپ نے اپنا نام بھی نہیں لکھنا, کالج کا نام بھی, شہر کا نام بھی نہیں لکھنا. درخواست لکھنے سے پہلے ضروری ہے کہ افسر یا حکمران کا عہدہ ضرور لکھا جائے کہ آپ کس کو لکھ رہے ہیں, اس کا عہدہ کیا ہے. اس کے بعد یہاں پہ جو ہے جیسا کہ یہ کچھ بخدمت جناب پرنسپل, یہاں پہ درخواست میں عنوان ضرور لکھیں. عنوان کے بعد جناب علی لکھا جائے گا. جناب علی کے بعد درخواست کا نفس مضمون پیراگراف کی صورت میں 3 صفحوں پر ایک آغاز یا تمہید ہوتا ہے, پھر نفس مضامین ہوتا ہے, پھر اختتام ہوتا ہے. 3 حصوں میں درخواست کو جو ہے وہ کیا جانا چاہیے, اپنا اس کا انداز بنانا چاہیے. آغاز میں تمہید کے اندر آپ نے مؤدبانہ گزارش, نہایت ادب سے گزارش, نہایت ادب سے ملتمس, یہ چیزیں آپ کو آنی چاہیے. نفس مضمون کے اندر درخواست طوالت پر مبنی نہ ہو, اپنا مدعا صرف واضح ہو. اختتام میں آپ کی نوازش ہوگی, امید ہے آپ میری درخواست پر عمل درآمد فرمائیں گے. ہمدردانہ آپ نے گزارش کرنی ہے اور اس طریقے سے آپ نے دائیں جانب العارض کے ساتھ جو ہے یہ تاریخ کے ساتھ آپ اس کا اختتام کریں. اس کے بعد نیکسٹ جو ہے یہ ہے آپ کے سامنے کچھ درخواست لکھنے کے دوران جو ہے جو ان الفاظ کو صحیح ملائیے, جیسے کہ بخدمت جناب پرنسپل, یہ غلط اور صحیح کیا ہے. جس میں ہم لکھا ہوا ہے بخدمت جناب پرنسپل صاحب, یہاں پہ بخدمت جناب پرنسپل, بخدمت پرنسپل صاحب, ٹھیک ہے. ادھر ہم لکھتے ہیں عنوان فیس معافی کی درخواست, لکھنا چاہیے درخواست برائے فیس معافی, اس طریقے سے لکھنا چاہیے. یہاں پہ ہم جناب اعلیٰ لکھ دیتے ہیں یا جناب عالیہ, پھر ایسے کر دیتے ہیں, کامہ لگا دیتے ہیں, لیکن یہاں پہ اس طریقے سے آپ کو یہ لکھنا ہونا چاہیے. یہ اصل طریقہ ہے درخواست لکھنے کا. آگے آ جاتا ہے کوسچن نمبر 8, عبارت کی تلخیص اور مناسب عنوان تحریر کریے. یہ امت کے زوال کا ایک سبب یہ رہا ہے ڈیش, یہ آگے چلتی جا رہی ہے, عالم اسلام کی جامعات سے زیادہ ہے. یہاں تک یہ تلخیص کے حوالے سے ضروری ہدایات نوٹ کر لیں. تلخیص اصل عبارت سے 1/3 نہیں ہونی چاہیے, یعنی اگر آپ کی ٹوٹل عبارت 1 صفحہ ہے تو آپ نے اس کا تیسرا حصہ جو ہے وہ تلخیص لکھنی ہے. سب سے پہلے عبارت کو غور سے توجہ سے پڑھنا چاہیے, یہاں تک کہ عبارت کا مفہوم آپ کے ذہن نشین ہو جائے, سمجھ میں آ جائے. پھر اہم نکات جو ہیں اس عبارت کے آپ نے نشان لگا لینے ہیں. تشبیہات تفریحات ختم کر کے آپ نے اس کو حل کرنا ہے. عبارت میں اگر اشعار ہیں تو وہ آپ نے ترک کر دینے ہیں, ان کو آپ نے کرنا نہیں ہے. اس کے بعد نظم کا عنوان جو ہے وہ آپ کا جو ہے وہ تسلیم و رضا, شاعر کا نام اکبر آبادی, مفہوم یہ چیز جو ہے یہ آپ کے اس طریقے سے مکمل آپ نے کرنی ہے. اب تمام نظم کے حوالے سے کچھ پوائنٹس آپ کے مائنڈ میں دوبارہ سے میں یاد دہانی کروا دوں کہ شعر گوئی خدا داد صلاحیت رکھتے ہیں. نظم کے تمام اشعار کو اکٹھا کرنا بہترین عمل ہے, کیونکہ نظم ہی ایک سوچ اور ایک خیال پر مبنی ہوتی ہے. نظم کے اشعار کی تشریح کم از کم 3 صفحات پر مبنی ہونی چاہیے. ہر لغت کی بجائے مفہوم ہی تحریر کریں. نظم کے اشعار کی تشریح میں آیت مبارکہ حدیث لکھنا بہت ضروری ہے, اس سے اچھے نمبر آپ کو ملیں گے. مارکر سے لکھا جائے تو بہت اچھا ہے. 5-6 سطور کے بعد پیراگراف ختم کریں, بنائیں, نیا بنائیں, اور اس طریقے سے آپ جو ہے وہ آگے چلتے جائیں. تو یہ ایک طریقہ جو ہے وہ آپ کا ہے, اس طریقے کو آپ نے فالو کرنا ہے. اس طریقے کو اگر آپ انشاءاللہ فالو کریں گے, یہ طریقہ جس طرح میں نے آپ کو اپلیکیشن کا بتایا, تو آپ جو ہے بآسانی A+ گریڈ لے سکتے ہیں. تمام لکھنے والے اسٹوڈنٹس جتنے بھی ہیں, چاہے وہ میٹرک کے ہوں, انٹر کے ہوں, اور کوئی بھی پیپر اردو کا دینے جا رہے ہوں, تو آپ تمام اسٹوڈنٹس یہ آسان طریقہ جو ہے اس کو آپ نے ضرور فالو کرنا ہے. ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا ہے تاکہ باقی اسٹوڈنٹس کو بھی فائدہ ہوتا رہے. انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ جو ہے وہ ہوگا. اللہ تعالیٰ تمام اسٹوڈنٹس کو کامیاب کرے. خوش رہیں, آباد رہیں, دعا میں ضرور یاد رکھیں.